بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 سے 104۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وألحقنی بالصالحین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ کے احسانات کو یاد کرنے کا تذکرہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ میرے رب نے مجھے جیل سے نکلوا دیا، بری کر دیا، بے گناہ ثابت کر دیا، اور پھر میرے رب نے میری ساری فیملی کو، میرے پورے خاندان کو یہاں میرے پاس مصر میں پہنچا دیا، مجھے ان بچھڑے ہوئوں سے ملا دیا۔ اور یہ اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرنے کا سلسلہ آیات زیر تفسیر میں بھی جاری ہے۔ وہی سلسلہ اللہ کے احسانات کو یاد کرنے کا، تحدیث نعمت کا، وہی آیات زیر تفسیر میں بھی جاری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے مزید کچھ احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے کچھ دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں، اس کے احسانات، اس کی بلیسنگز اس قدر زیادہ ہیں، تو پھر اللہ کا ایک تو شکر ادا کرنا بنتا ہے، دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے ان کا زیادہ تر تعلق دنیاوی معاملات سے تھا۔ دنیا کے صدمے دور ہو گئے، بچھڑے بھائیوں اور والدین سے ملاقات ہو گئی، قید سے اللہ نے رہائی عطا فرما دی، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھا دیا۔ یہ بھی اللہ کے بہت بڑے احسانات، لیکن دنیا کی زندگی سے زیادہ تر کا تعلق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام
اب اللہ پاک سے ان احسانات کو یاد دلا کے ایک بہت بڑی نعمت مانگی ہے، اور اللہ پاک سے ایک بڑی ہی شاندار اور بڑی ہی جامع دعا کی ہے، اور وہ ایسی نعمت مانگی ہے جو ان سب نعمتوں سے بڑی ہے، جو ان سب نعمتوں پہ باری ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے جس کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ وہ دعا یہ ہے کہ اللہ، اے مجھے پیدا کرنے والے میرے رب، اے میری دنیا کی تمام حاجات ضروریات کو پوری کرنے والے میرے پروردگار، میری نگہداشت کرنے والے، میری پرورش کرنے والے، میری ہر لمحے حفاظت کرنے والے میرے رب، میرا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرما، میرا اینڈ، میرا انجام اچھا ہو۔ حسن خاتمہ کی دعا، اچھا اختتام، اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، شاید سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ انسان کی روح جب اس کے جسم سے پرواز کرے تو وہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو، وہ اللہ کی کسی نافرمانی کی مجلس میں بیٹھا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ اس وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی حالت میں موجود ہو، اور اوپر سے اللہ کا پیغام آ جائے۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ جب انسان دنیا سے جائے اس کا معاملہ اپنے رب سے بھی بالکل درست ہو، اور رب کے بندوں سے بھی اس کے معاملات بالکل کلیئر ہو، بالکل کلیئر معاملات۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ حسن خاتمہ ضروری نہیں کہ انسان کہ جب روح نکلے تو وہ کسی مصلی پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حسن خاتمہ انسان کا بے شک کسی گاڑی میں ہو، کسی ہاسپٹل میں ہو، کسی دکان فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن اس دن انسان نے عبادت کی ہو، نماز پڑھی ہو، فرائض ادا کیے ہوں، اور اپنی ذمہ داریاں جو اللہ کے متعلق ہیں یا بندوں کے متعلق ہیں ان کو احسن طریقے سے سر انجام دیا، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات بالکل صاف شفاف، اس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، وہ دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دن زندگی گزار رہا ہو، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ چکا ہو، تو اس شخص کا خاتمہ یہ حسن خاتمہ ہی ہے۔ اس کا مرتے وقت اپنے رب پر پورا یقین ہو، اس کا ایمان اپنے رب پر آخری سانس تک موجود رہے، کسی لمحے وہ اپنے رب سے بدظن نہ ہو جائے کہ رب کے متعلق، آخرت کے متعلق اس کے ذہن میں شکوک و شبہات آ جائیں۔ یہ دعا اتنی اہم ہے جو یوسف علیہ السلام نے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، انسان کی ساری زندگی کی محنت کا دار و مدار اس کے آخری اعمال پہ ہے۔ آخری وقت اس کے اعمال کیسے تھے؟ all is good that ends good، ہر وہ چیز اچھی ہے جس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ شروع میں انسان نے اپنی زندگی میں بے شک جتنی مرضی نافرمانیاں گناہ کیے ہوں، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، وہ راہ راست پہ آ چکا ہو، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کا برتاؤ، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب معاملات بالکل نیٹ اینڈ کلین۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب کسی انسان کو یہ تو پتا نہیں کہ اس کی موت کب آ جائے گی،
اس کا خاتمہ کب ہو رہا ہے، اس کی موت کا وقت کس سال، کس مہینے، کس دن ہے، یہ تو پتہ نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان یہ پٹی پڑھا دے، ابھی 4 دن موجے کرو نا، کر لو جی بھر کے اللہ کے نافرمانیاں، جوانیاں، مستانیاں، تو پھر توبہ کر لینا مرنے سے پہلے، کیونکہ آخری اعمال کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں، تو آخر میں توبہ کر لینا۔ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے، اس لیے کہ کسی کو کیا پتا کہ اس کا آخری وقت کب ہے۔ ممکن ہے کہ انسان ابھی جوانی مستانی کے فلسفے پر چل رہا ہو اور اسی وقت اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے، اچانک سڈن ڈیتھ، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کہا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایمان والو تمہیں موت آئے تو صرف فرما برداری اور اسلام کی حالت میں موت آئے، اس کے علاوہ تمہیں موت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، موت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے موت نہیں آنی چاہیے مگر فرما برداری کی حالت میں، تو موت تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر موت تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے علم میں نہیں ہے موت کا وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے، میرے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہ، ہر وقت اپنے معاملات اور اعمال کو درست رکھ، تاکہ جس وقت بھی میری طرف سے ملک الموت آ جائے تو فرما برداری کی حالت میں میرے پاس آئے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرمائے۔ ایک عالم ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں ایک شخص بڑا آہوزاریاں کر رہا تھا، بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا، میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ بس کہتے ہیں اور کوئی دعا ہی نہیں کر رہا، صرف ایک ہی دعا کری جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، گڑگڑائی جا رہا ہے۔ تو ایک آدمی پاس بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ یار یہ بندہ ایک ہی دعا مانگی جا رہا ہے اور اتنے شد و مد کے ساتھ، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ رو رو کے مانگ رہا۔ جب وہ نارمل ہوا، ذرا خاموش ہوا، ذرا اس نے پوچھا، بھائی جان ایک بات پوچھوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ آپ نے ایک ہی دعا کی ہے اور بڑے درد کے ساتھ یہ دعا آپ کر رہے تھے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ اصل میں ہمارا ایک رشتہ دار ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے کہا سب کو جمع کرو۔ کہتا ہے کہ ہم نے سب کو جمع کیا، شاید کسی لمبی بیماری سے گزرا تھا یا کسی آزمائش سے گزرا ہو۔ اس نے کہا سب کو بلاؤ، فلاں کو بھی لاؤ، چچے، ممانیاں، خالائیں، دادا، دادی، جتنے رشتہ دار میسر تھے، زندہ تھے، سب کو جمع کر لیا۔ سب کو بلا کے کہتا ہے قرآن پاک لے کے آؤ۔ قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک پکڑ کے کہتا ہے کہ میں اس کتاب کا انکار کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے بس اس نے یہ کہا اور چند منٹوں کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ کہتا ہے وہ دن اور آج کا دن میں اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ خاتمہ بڑا اہم ہے۔ اللہ ہم سب کو آخری وقت تک اپنی رحمت سے پر امید رکھا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ
فوت ہونے والے کسی بھی شخص کی میت پر جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کے اندر ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے بھی زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا، اور یا اللہ ہم میں سے جسے بھی موت عطا فرمانا ایمان کی حالت میں، یقین کی حالت میں موت دینا۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں، گناہ نافرمانیاں کر رہے ہوں، گانے سنتے ہوئے موت آ جائے، گاڑی میں فل آواز سے گانے لگے ہوئے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ کل قیامت کے دن گانے سنتے ہوئے ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ نہ ہو گندی فلم دیکھتے ہوئے سو گئے اور پھر صبح اٹھ ہی نہیں سکے۔ یہ نہیں شراب پی ہو تو موت آ جائے، یہ نہیں داڑھی مونڈی ہو، نبیوں کی مخالفت والا چہرہ بنایا ہو تو موت آ جائے۔ اللہ اکبر، سودی لین دین معاملات قسطیں چل رہی ہوں تو موت آ جائے، یہ نہیں، یا اللہ اسلام کی حالت موت آئے، اور جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہم تیری رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ کئی لوگوں کو شیطان مرنے سے پہلے ڈگمگا دیتا، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، بیماری آئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ڈیتھ ہو گئی کسی بہت ہی پیارے عزیز کی۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اللہ سے دور ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہے، یا اللہ یہ دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے نا، اللہ ہماری کوئی بہادری نہیں، اللہ تیرا فضل چاہیے، تیری رحمت چاہیے، یا اللہ تو ہمارا خاتمہ اسلام پر، فرما برداری پر، ایمان پر فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، دیکھیے وزیر خزانہ کا پروٹوکول، عزیز مصر کا سٹیٹس، اور عملاً تو سمجھیے کہ وہ بادشاہ ہی تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اوپر کوئی اور بادشاہ بھی ہو، اور یہ بھی اس کے بڑے خاص الخاص وزیر خزانہ تھے، عزیز مصر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عملی طور پہ بھی بادشاہ یوسف علیہ السلام ہی ہوں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اتنا عظیم دنیاوی سٹیٹس، بادشاہت کا، وزارت خزانہ کا، عزیز مصر کا ملنے کے باوجود رب کو بلایا نہیں، رب کو بلایا نہیں۔ یہاں تو کسی کو چھوٹا سا کارخانہ، فیکٹری مل جائے، چھوٹی سی گاڑی مل جائے، چھوٹی سی چیئرمین شپ مل جائے تو جناب وہ ایسا پھولتا ہے، ایسا چوڑا ہوتا ہے کہ وہ رب کو ہی بلا دیتا ہے۔ عزت دینے والے، وقار مقام دینے والے، مال دولت کارخانہ فیکٹری دینے والے رب کو ہی فراموش کر دیتا۔ جتنا بڑا مقام اتنا دین سے زیادہ دور، یہ چلتا ہے زیادہ تر۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں کتنا مقام دیا اللہ، اس کے باوجود بھی رب کو نہیں بلایا، پیدا کرنے والے کو نہیں بلایا، اپنے محسن کو نہیں بلایا، اور اپنی آخرت کی فکر کو بھی فراموش نہیں کیا کہ دنیا کی جنجلوں میں ایسے پڑ جائیں کہ آخرت کی فکر ہی ختم، مرنا ہی بھول جائیں۔ نہیں، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا، یا اللہ مجھے موت آئے تو خاتمہ ایمان کی حالت میں، اسلام فرما برداری کی حالت میں، اور اس کے بعد پھر مجھے اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرما لینا۔
یہ دعا اتنی اہم ہے کہ سید ولد آدم، تمام انسانیت کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو جو اس کی مرض الموت ہوتی ہے نا، یعنی موت سے پہلے جو بیماری آتی ہے، اس میں اللہ پاک ہر پیغمبر کو اختیار دیتے ہیں، چوائس دیتے ہیں، دو پوچھتے ہیں اللہ پاک پہلے۔ عام بندے کی تو جان ویسے قبض کر لی جاتی ہے نا، لیکن اللہ پاک نبیوں کو فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اللہ کے پاس چلنا ہے یا ابھی مزید رہنا۔ تو پھر نبی خود کہتا ہے کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، لے چلو، تو پھر فرشتہ روح قبض کرتا۔ تو کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جب آپ بیمار ہوئے، مرض الموت جسے کہتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، شدید بیماری تھی، تو میں نے آپ کی زبان سے نا، کیونکہ میرے پاس رہتے تھے آخری ایام میں، آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لے لی تھی، تو آپ میرے پاس رہتے تھے، تو آپ کو میں نے یہ کلمات پڑھتے سنا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، وہ جو سب سے اونچا دوست ہے نا، اب اس کے پاس چلنا۔ پھر کہتی میں نے آپ کے ہونٹوں کی جنبش سے یہ آواز بھی سنی، آپ سورہ نساء کی آیت پڑھ رہے تھے، مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا ساتھ چاہیے، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا، نیک لوگوں کا، نیک بندوں کا ساتھ چاہیے۔ کہتی ہے جب میں نے یہ الفاظ سنے نا، میں سمجھ گئی یہ وہی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا ہے جب آپ کے بقول ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چلنا ہے کہ نہیں، ابھی مزید زندہ رہنا۔ کہتے میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو وہ اختیار دے دیا گیا، پوچھا گیا آپ سے، اور آپ نے اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ آیت 101 اس پر سورہ یوسف کا مین جو قصہ تھا، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے اس دعا کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کی اس حسن خاتمہ کی اور اسلام پر موت آنے کی دعا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا خاتمہ، دی اینڈ۔ اس کے بعد جو چند آیات ہیں ان میں کچھ اسباق ہیں جو اس صورت سے اور اس قصے سے ہمیں ملتے ہیں، کچھ سبق ہیں، کچھ لیسن ہیں، کچھ سمجھنے اور سیکھنے کی باتیں ہیں۔ آج کے سبق میں جو آنے والی باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے کافرو، اے ہمارے نبی کا انکار کرنے والوں، ہمارے نبی نے تمہیں صحیح صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا۔ یہ صحیح صحیح بالکل ایکوریٹ یہ سٹوری، یہ قصہ، یہ واقعہ سنا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے اور اس پر ہماری طرف سے وحی اور پیغام آتا ہے، ورنہ ہمارا نبی جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا اس وقت ہمارا نبی ان کے پاس کوئی موجود تو نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے۔ ان کی جب میٹنگ ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے متعلق، تو ہمارے نبی اس وقت ان کے پاس موجود تو نہیں تھے کہ جو آپ کو ان کے سارے مشوروں کا اور باتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ ہم ہی ہیں، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ہی ہیں
جنہوں نے اپنے نبی پر وحی بھیج کر سارا صحیح صحیح قصہ اور واقعہ سنا دیا۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ اسی طرح مخاطب کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں واقعے کے وقت موجود تو نہیں تھے۔ مثلا سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب حضرت مریم کی کفالت کرنے کے لیے قرعہ ڈال رہے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے پاس کوئی موجود تو نہیں تھے کہ جو آپ کو پتہ چل گیا سارے واقعے کا۔ اگر ہم وہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں حضرت مریم کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے وحی آتی ہے آپ پر۔ اور بھی کئی واقعات قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر کے یہ کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ اس قوم کے اس واقعے کے وقت جب یہ وقوع پذیر ہوا آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ موجود نہ ہونا اور واقعہ بیان کرنا یہ دلیل ہے وحی کی، یہ دلیل ہے پیغمبر اور نبی ہونے کی۔ اور اس کے باوجود ہمارے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا ہی پہلے علم تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہی موجود تھے اور شروع سے ہی موجود ہیں اور ہر جگہ ہی موجود ہیں، جبکہ قرآن آپ کے پہلے علم نہ ہونے، پہلے اس واقعے کے وقت وہاں موجود نہ ہونے کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا کہ یہ تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ پہلے ہی پتا تھا تو پھر آپ پہ وحی کس چیز کی آتی تھی؟ وحی بھیجنے کا مقصد رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہی تھے تو پھر یہ جو دلیل اللہ نے دی ہے وہ دلیل تو ختم ہو گئی۔ اگر آپ ہر جگہ ہی تھے تو پھر کچھ صورتوں کو ہم مکی کہتے ہیں، کچھ کو مدنی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ مکی کا مطلب کیا ہے؟ جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ جب آپ مکہ میں تھے تو اس وقت آپ مدینہ میں نہیں تھے، تبھی تو ان صورتوں کو مکی کہتے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے پھر آپ مکہ میں نہیں تھے، اس لیے تو جو مدینہ میں صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ نہیں تو یہ تقسیم مکی مدنی کی کرنے کا پھر مقصد تو ختم ہو گیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں یک وقت موجود ہوتے تھے تو پھر مکی صورتیں اور مدنی صورتیں یہ تفریق کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر تو ہر صورت ہی مکی مدنی ہوگی، مکی مدنی مکی مدنی۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن خاتمہ کی شاندار دعا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ملنے والے کچھ اسباب، کچھ نصیحتیں۔ اور ربی، اے میرے رب، قد، یقیناً، بے شک، آتیتا، تو نے دیا، آتیتو، میں نے دیا، آتیتا، تو نے دیا، آتینا، ہم نے دیا، آتیتا، تو نے دیا، نی، مجھے، من الملکی، حکومت میں سے حصہ۔ من کی وجہ سے تبعیض، یہ من تبعیض والا ہے، اس کا تبعیض بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ من الملکی، ملک بادشاہی، اور من الملکی یہ نہیں کہا آتیتنی الملک، یہ بھی ہو سکتا تھا نا، تو نے مجھے بادشاہت دی، یہ نہیں کہا آتیتنی من الملک، تو نے مجھے کچھ بادشاہت دی۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اوپر کو بڑا بادشاہ بھی ہوگا مصر کا، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی سے بڑی کسی کو اسٹیٹ مل جائے، بادشاہت مل جائے، اختیار مل جائے،
وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا اختیار ہے، وہ تھوڑی سی بادشاہت، کیونکہ اصل بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے نا، تو یہ تھوڑی سی بادشاہت ہوتی ہے، تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے اور عارضی فانی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے من کو بیان کرنے سے۔ وَعَلَّمْتَ، اور تو نے سکھایا، نی مجھے۔ اب یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، نہیں، من تعویل الاحادیث، یہاں بھی من کا لفظ استعمال کیا۔ کتنی عاجزی ہے، من تعویل الاحادیث، اور باتوں کی اصل حقیقت، تعویل الاحادیث باتوں کی اصل حقیقت، احادیث باتیں اور تعویل اصل حقیقت کو کہتے ہیں، اسی کو ہم خوابوں کی تعبیر بھی کہہ لیتے ہیں۔ لیکن تعویل الاحادیث میں صرف خوابوں کی تعبیر نہیں ہے، اس میں اور بھی علم و حکمت کی باتیں، دانشمندی کی باتیں، لوگوں کے جھگڑوں کے بڑے دانشمندانہ فیصلے، یہ بھی تعویل الاحادیث ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، من کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ ساری باتوں کی حقیقت تو اللہ کے پاس ہے، ساری باتوں کی حقیقت اللہ کے پاس، سارا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح اصل بادشاہت اور ساری بادشاہت وہ اللہ کے پاس ہے، ایسے ہی تو خیر یہ ساتھ ساتھ عقیدے کا سبق بھی ہے ان الفاظ کے اندر۔ یہ نبیوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو ان کے اندر پھر ایک ایک لفظ کے اندر بڑی حکمتیں ہوں گی۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ انٹرپریٹیشن، تعبیر۔ فاطر السماوات والارض، فاطرہ کے اوپر زبر ہے، یہ زبر بتا رہی ہے کہ اس کے شروع میں یا تھا، جیسے عبداللہ ہے نا، عبداللہ، عبداللہ کی دال پر پیش ہو اللہ کا بندہ، لیکن اگر عبداللہ پڑھے نا، عبداللہ زبر آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں یا تھی، یا عبداللہ، تو کئی دفعہ یا حذف کر کے صرف عبداللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے عبداللہ۔ اسی طرح یا فاطر السماوات والارض، تو یا حذف ہو گیا، فاطرو فاطرہ بن گیا، زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں اے کا معنی ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی، مجھے تو یہ دعا بہت پسند ہے، مجھے تو یہ دعا بہت پسند ہے، انت ولی، تو ہی میرا یار ہے، ولی ہے، دوست ہے۔ ولی کا معنی یار دوست بھی ہوتا ہے اور مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں یارو مددگار۔ انت ولی، ولیون کے آگے چھوٹی یا لگی، ولی کی اپنی ایک یا تھی نا، ولی دوست، اور اس کے آگے پھر چھوٹی یا، میرا دوست، تو یہ بن گیا، دونوں یاؤں کو شد لگا کے اکٹھا کر دیا گیا، زیر نیچے لگا دی گئی، انت ولی، تو ہی میرا، انت ولی، تو ہی میرا یار و مددگار ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی توفنی، توفا فوت کرنا، نی مجھے، جب بھی میری موت کا وقت آئے۔ یہ موت نہیں مانگی جا رہی، موت نہیں مانگی جا رہی، کیونکہ موت مانگنا جائز نہیں ہے، صرف شہادت کی موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، یا پھر انسان بڑا ہی فتنوں میں مبتلا ہو جائے، بڑا ہی پریشان ہو جائے، تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ اگر اب زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اٹھا لے۔ یعنی پھر بھی پورے وثوق اور یقین سے موت نہیں مانگنی، مشروط مانگنی۔ تو
حضرت یوسف علیہ السلام موت نہیں مانگ رہے، موت کی ایک خاص قسم مانگ رہے ہیں کہ جب بھی موت آئے تو اس حال میں آئے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا یار و مددگار ہے، توفا، فوت کرنا نی مجھے مسلم ہونے کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور الحق یلحق الحاق افیلیشن ملا دینا، وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے ملا دینا، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ نیک لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء۔ ساری آیت یاد کر لیں، اگر ساری نہیں نا تو یہاں سے کر لیں، فاطر السماوات والارض سے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ آخری جملہ یاد کر، ذالک، یہ اب یہ واقعہ ختم ہو گیا، سٹوری، قصہ ختم، اب اس کے اندر سے ملنے والے کچھ اسباب، ذالک، یہ من انباء الخیر، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، من کی وجہ سے یہاں بھی ترجمہ کچھ، ہم نے سارا قصہ نہیں سنایا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا، کئی واقعات، کئی باتیں اندر تھی جو ہم حذف کر گئے، صرف وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ کی اور انسانیت کی ہدایت والی ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ میں سے ہیں یا کچھ ہیں، انباء الخیر، نابا ان کی جمع انباء الغیب، غیب کی کچھ خبریں، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، ہی اسے، یعنی اس غیب کو، اس انسین کو، الیکا، آپ کی طرف، وہ ہم وحی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ تو وہ غیب ہی رہنا تھا، وہ آپ سے بھی انسین رہنا تھا، وہ ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف ان غیب کی خبروں میں سے کچھ خبروں۔ تو من یہ بتا رہا ہے کہ ساری خبریں ہم آپ کی طرف وحی نہیں کرتے، جتنا اللہ بتا دیتے ہیں انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے وہ انہیں پتہ چل جاتا۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدئی، پاس ہم ان کے، اذ، جب، یعنی برادران یوسف کے پاس نہیں تھے آپ، اذ، جب، اجمعو، انہوں نے پختہ ارادہ کیا، جب وہ جمع ہو گئے، جب انہوں نے پختہ ارادہ کیا، سارے خیالات کو ایک چیز پہ جمع کر لینا اور اس پہ ڈٹ جانا، پختہ عزم، جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، امرہم، اپنے کام کا، کنویں میں پھینکنے والا کام، آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہیں تھے، وہم، اور وہ، یمکرون، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، جب وہ خفیہ چالیں چل رہے تھے نا اور پختہ عزم کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا، اے نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے، یہ تو غیب کی خبریں، یہ تو ہم نے آپ کو وحی کی تو آپ کو بتایا۔ وما اکثر الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ واقعہ سنایا ہے آپ کی تسلی کے لیے، ہم نے تو یہ واقعہ سنایا ہے کہ لوگ یہ قصہ سن کر، اہل کتاب یہ واقعہ سنیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ واقعہ یہ نبی وہ واقعہ بیان کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ ہے، تو اس پر کوئی وحی آتی ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی آپ کہیں یہ نہ امید لگا لینا، کہیں آپ یہ امید نہ لگا لینا کہ یہ سب ہی اب مسلمان ہو جائیں گے حضرت یوسف کا قصہ میری زبان سے سننے کے بعد، نہیں، جو مرضی کر لیں، ابھی بھی سب لوگوں نے ایمان کو نہیں لانا۔ وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرست، اور اگرچہ آپ ہرس کریں، اور اکثر لوگ کیا نہیں،
بِمُؤْمِنِينَ ہرگز ایمان لانے والے، وَلَوْ حَرَسْتَ یہ جملہ بہت ارزا ہے، اس کو نکال دینا اندر سے 1 منٹ کے لیے، تو جملہ بنتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کی اکثریت ہرگز ایمان لانے والی نہیں، اور درمیان میں ایک بات بتا دی وَلَوْ حَرَسْتَ، اگرچہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ سب ایمان لے آئیں لیکن لانا کوئی نہیں سب نے، وما اور نہیں، یا حالانکہ نہیں، تسألو آپ مانگتے سوال کرتے ہو ان سے علیہ اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری پر، من اجرن کوئی مزدوری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے مزدوری مانگ کے ان کو دین کی تبلیغ کرتے، دین کی باتیں بتاتے، ایمان کی باتیں، تو پھر کیا بنتا؟ ابھی تو آپ ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، تو پھر بھی یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اکثریت ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اکثریت ہمیشہ جاہلوں کی ہوتی، اکثریت ہمیشہ بے ایمان لوگوں کی ہوتی۔ وما تسألوہم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن اگر جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں، ان نہیں ہوا وہ الا مگر ذکرن ایک نصیحت، نکرہ ہے ترجمہ کر رہے ہیں، ایک نصیحت، للعالمین جہانوں کے لیے، جہانوں سے مراد جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن تو ایک جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہتا ہے اس نصیحت کو قبول کرے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ اس نصیحت کو قبول نہ کرے۔ ہم نے تو صحیح بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی ہے، لوگوں کو سنا دی ہے، اب ان کی مرضی ہے یہ اس کتاب پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسن خاتمہ کی دعا پڑھنے کی، کرنے کی، اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کل قیامت کے دن ہمارا شمار بھی اپنے صالح بندوں میں، نیک بندوں میں فرما لے۔ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں سے ملا دے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام اور ایمان پر فرما دے، اور بطور خاص حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ضرور کروائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔